ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ جب قیامت کے دن فرشتے تجھے پکڑنے کے لیے آئے نا تو فرشتوں سے کہہ دینا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ان سے کہنا کہ آپ کی جرت کیسے ہے کہ مجھے ہاتھ لگاؤ، ان سے لڑنا، لڑائی کرنا، جھگڑنا، ہاتھ نہ لگانے دینا۔ جب یہ کہا نا تو وہ کہتا ہے حضور میری کیا حیثیت۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا نا، نوجوان تھا، اس نے کہا حضور گناہوں پر بڑا دل کرتا ہے، یعنی گناہ کرنے پر بڑا دل کرتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، لذت اتنی ہے گناہوں کے اندر، چھوڑ نہیں سکتا، کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں، یعنی گناہ بھی کروں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ اللہ کے نیک بندے دھتکارتے نہیں ہیں، دھکے دے کے نکالتے نہیں ہیں، ان کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا محبت بھرا ہوتا ہے، یہ پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم سے نوجوان نے پوچھا حضور ایسا کوئی طریقہ بتائیں گناہ بھی کرتا رہوں اور رب کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا بھئی بیٹھ جا، میں تجھے آسان سا طریقہ سمجھاتا ہوں، 6 طریقے سمجھائے، ان طریقوں پہ عمل کر لے، گناہ بھی کرتے رہنا، رب کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ بڑا خوش ہوا، کہتے حضور وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تو نے گناہ کرنا ہے نا، یہ تجھے بھی پتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ہو اس کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، اس سے تجھے حیا آتی ہے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب تو گناہ کرتا ہے۔ اگر رب کے سامنے گناہ بھی کرنے ہیں، اس کے عذاب سے بھی بچنا ہے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کیا کر، کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے، خدا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا، چھپ جا اور گناہ کرتا رہے۔ قیامت کے دن کہہ دینا باری تعالیٰ کون سا تو نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے گناہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ میں خدا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتا تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں۔ کہ حضور جلدی بتائیں۔ کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تو دن اور رات رزق کس کا کھاتا ہے؟ کہ اللہ کا کھاتا ہوں۔ کہ ایسا کر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے اور قیامت کے دن رب سے کہہ دینا نا تیرا رزق کھایا تھا اور گناہ کرتا رہا ہوں، کون سا میں نے تیرا رزق کھایا؟ کہ حضور اگر کوئی اور بھی مجھے کھلائے، جہاں سے بھی کھاؤں، پانی پیوں، کھانا کھاؤں، فروٹ کھاؤں، رزق تو اللہ کا ہی ہے نا، اس سے تو بچت نہیں ہے۔ کہا اگر اس کا رزق نہیں چھوڑ سکتا پھر تیسری شکل تجھے بتاتا ہوں، اور بھی صورتیں ہیں میرے پاس۔ کہا تیسری صورت جلدی جلدی بتائیں۔ کہا تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کی ایک سلطنت ہوتی ہے، اس کی ایک رعایا ہوتی ہے۔ اللہ کی جو سلطنت ہے وہ زمین و آسمان ہے، یہ اللہ کی سلطنت ہے، اور جس بادشاہ کی جو سلطنت ہوتی ہے وہ اپنی سلطنت کے اندر اس کے قوانین ہوتے ہیں، اس کی سلطنت میں اس کے قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر کہ زمین و آسمان سے نکل جا، اس کی سلطنت سے باہر نکل جا۔ جب اس کی سلطنت سے باہر نکل کے گناہ کرے گا، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کہہ دینا تیرے زمین و آسمان میں، تیری سلطنت میں میں نے گناہ کیا ہی نہیں، تو مجھے عذاب کیسا؟ کہ میں زمین و آسمان سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ زمین و آسمان سے کوئی نکل سکتا ہے؟ کہا میں تو نہیں نکل سکتا۔ کہا چوتھی صورت بھی ہے میرے پاس۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب ملک الموت آئے نا تیرے پاس تیری روح کو قبض کرنے کے لیے، تو اسے کہہ دینا کہ ابھی میری تیاری نہیں ہے، مجھے چند لمحے مہلت دے، میں نے جو گناہ کیے ان پر توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، میں وصیت کر جاؤں۔ تو توبہ استغفار کر لینا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نوجوان کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ابراہیم بن ادم کیسی بات کرتے ہیں، ملک الموت آتا ہے وہ تو ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں کرتا، ایک لمحے نہ جلدی آتا ہے نہ تاخیر کے ساتھ آتا ہے، وقت معین ہے، جانا ہے اس وقت پہ۔ کہا اگر ملک الموت کو بھی نہیں روک سکتا تو پانچویں صورت یہ ہے کہ جب تیری روح کو قبض کر لیں، تیرے گھر والے تجھے اٹھا کے قبر میں دفن کر دیں، دفن کرنے کے بعد جب منکر نکیر آئے نا تو ان سے سوال کرنے کے لیے، تو ان سے کہنا خبردار میری اجازت کے بغیر قبر میں نہ آنا۔ جس طرح ہم نے گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، فرشتے کو کہہ دینا کہ بھئی اجازت نہیں ہے میری قبر میں آنے کی، کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ مجھ سے سوال کرو، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہنا کہ اجازت نہیں ہے۔ کہا میرا تو ان کے اوپر بس ہی نہیں چلے گا، میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ کہا اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چھٹی صورت بھی میرے پاس ہے کہ تو گناہ بھی کرتا رہے اور رب کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تیرا نامہ اعمال تولا جائے گا نا، نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، رب کی بارگاہ سے حکم ہوگا فرشتوں کو خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ ایسا کرو اس کو پکڑو،
اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. کہ اس کو پکڑو 70 گز زمین کے اندر اس کو جکڑو. یہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتا تھا. جب قیامت کے دن فرشتے تجھے پکڑنے کے لیے آئے نا تو فرشتوں سے کہہ دینا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگانا. ان سے کہنا کہ آپ کی جرت کیسے ہے کہ مجھے ہاتھ لگاؤ. ان سے لڑنا، لڑائی کرنا، جھگڑنا، ہاتھ نہ لگانے دینا. جب یہ کہا نا تو وہ کہتا ہے حضور میری کیا حیثیت کہ میں فرشتوں کو ایسا کہہ سکوں کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا. جب یہ کہا نا تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ ابھی وار کرنے کا موقع ہے، ابھی اس کو سمجھ آئے گی. کہا جب اس رب کے سامنے تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی نافرمانی کر کے خود کو جہنم کا ایندھن بناتا کیوں ہے؟ پھر چھوڑ اس کی نافرمانی کو. جب تیرے بس میں ہی نہیں ہے، نہ اس کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے، نہ اس کا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کی سلطنت سے نکل سکتا ہے، نہ منکر نکیر کو روک سکتا ہے، نہ ملک الموت کو روک سکتا ہے، نہ قیامت کے دن فرشتے کو روک سکتا ہے. جب تو ہے ہی بے بس، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر نافرمانی کرتا کیوں ہے؟ نوجوان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. اس نے کہا حضور آج کے بعد میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا